یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو رکوع کرتے کرتے بھی زکاتیں ادا کر دیتے ہیں وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں۔ دل میں ہو بغض علی اور بدن پہ حج کا احرام، تیرے نصیب کے چکر ہیں، یہ طواف نہیں۔ من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنا دین چھوڑ دے گا، جو مرتد ہو جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان مرتدوں پر اللہ ایسی قوم لائے گا، یحبہم، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور یہ بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے مرتد ہونا تھا اور ان پر ایک قوم نے غلبہ پانا تھا، اور جس قوم نے غلبہ پانا تھا ان کی کوالٹی کیا ہے؟ یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اعزۃ علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بڑے پیارے ہیں، مومنوں پر بڑے نرم دل ہیں، اور کافروں پر بڑے سخت۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی تانا دینے والے کے تانے سے ذرہ بھی نہیں ڈرتے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہے عطا کرے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشائش والا ہے، بڑے علم والا ہے، بڑی وسعتوں والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ تو کون کون مرتد ہوئے تھے؟ وہ بھی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک مسیلمہ کذاب، ایک طلیحہ، ایک سجا، انہوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے۔ اور جو ہی نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا، کئی لوگوں نے کہا کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، بس نبی تھے تو تھے ہم، بس وہ چلے گئے تو چلے گئے۔ کئیوں نے کہا نہیں، نماز پڑھ لیا کریں گے، پیسہ ایک نہیں دینا، زکوٰۃ نہیں دینی۔ تو سب لوگ مرتد ہو گئے تھے نا۔ تو ان کا مقابلہ کنہوں نے کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ یہ آیت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہے، یعنی گروپ کا سردار کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیے اس میں ابو بکر صدیق کی شان کیا بیان ہو رہی ہے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام۔ یہ قرآن نے صدیق اکبر کی یہ شان بیان کی، اور بخاری شریف نے یہی شان مولا مرتضیٰ کی بیان کی کہ میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ تو بھئی یہ دونوں شان والے ہیں، دونوں مرتبے والے ہیں۔ اچھا، وہ میں نے آیت کے شروع میں کہا تھا، اس لفظ کو ذرا ذہن میں رکھنا، وہ کون سا لفظ ہے بھلا؟ اولیاء۔ یہ کس کی جمع ہے؟ ولی کی۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ اللہ کہتا ہے ان کو دوست نہیں بنانا، تو یا اللہ پھر ہمارا دوست ہے کون؟ فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور کامل ایمان والے تمہارے دوست ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ،
اور یہ اللہ کی بارگاہ میں خشوع کرنے والے ہیں، جھکنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ اور یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں، تمہارے دوست یہ ہیں۔ شیعہ حضرات یہاں تڑکا لگاتے ہیں ایک روایت کا۔ وہ روایت یہ ہے کہ مولا علی نماز میں تھے، رکوع میں گئے، ایک سوالی آیا، سوالی نے آن کے رکوع کی حالت میں مولا علی سے کہا مجھے کچھ دو۔ تو مولا علی نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، ایک ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور اس کو دے دی۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، انما ولیکم اللہ، اور ولی کا معنی کیا حاکم، خلیفہ بلا فصل۔ تمہارا حاکم، تمہارا خلیفہ وہ ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ ایک تو یہ جتنی روایتیں پڑھی جاتی ہیں سب من گھڑت شیعہ راوی ان کے، کسی ایک کی سند بھی صحیح نہیں۔ دوسرا، کیا اس آیت میں کسی صحابی کا نام ہے؟ نہیں، کسی صحابی کا نام نہیں۔ پھر خام خواہ اس کو مولا مرتضیٰ پر فٹ کرنا یہ تو دھاندلی ہے۔ ویسے تم قرآن کو مانتے نہیں ہو، صاف صاف لکھا گیا اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں، تم اس کو تو مانتے نہیں ہو، اور جہاں سے تمہارا مطلب بنتا نہیں ایک روایت کا تڑکا لگا کر تم بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ پھر ولی کا معنی وہی ہے جو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء میں ولی کا معنی ہے۔ اچھا، دوسرا اگر یہ بات مان لی جائے کہ مولا علی نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی تھی تو اللہ نے ان کو مسلمانوں کا حاکم بنایا، تو نتیجہ یہ نکلے گا مسلمانوں کا حاکم وہی ہوتا ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ پھر تو یہی معنی بنے گا نا۔ تو کیا مولا حسن نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی تھی؟ مولا حسین نے؟ وہ باقی کے 11 اماموں کی امامت تو گئی نا۔ اور کچھ تو خدا کا خوف کر لیا کرو، قرآن کے ساتھ روند نہ مارا کرو، دھاندلی نہ کیا کرو، بلکہ جو قرآن کہے اس کو سر جھکا کر تسلیم کر لو۔ اچھا، کیا اس آیت کو نبی کریم علیہ السلام نے کبھی حضرت علی کی امامت کے لیے پڑھا تھا؟ کیا مولا علی نے کبھی اپنی امامت کے لیے اس آیت کو پڑھا تھا؟ دیکھو قرآن کے اندر میری امامت، میری خلافت کا آرڈر موجود ہے۔ نہ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی اس کو پڑھا، نہ مولا علی نے پڑھا، بلکہ امام باقر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا یہاں ولی سے مراد علی ہیں؟ فرمایا نہیں، سارے ایمان والے مراد ہیں، اور ایمان والوں میں ایک حضرت علی بھی ہیں۔ دیکھیے، جن کو تم امام معصوم کہتے ہو ان کا فتویٰ کیا ہے، ان میں سے ایک حضرت علی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کو ویسے ماننے کی توفیق دے جیسا کہ اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔